اس دور کے مجاہد ہو آپ پر سلام، سید جواد آپ سے راضی ہوا امام۔ عملی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں بعضوں کے مزاج کے اندر غلو ہے اور کچھ کے مزاجوں کے اندر قلوب ہے، حوصلہ شکستہ ہیں، کبھی بھی ہدف پورا نہیں کر سکتے۔ کوئی چھوٹی بات ان کے ذمہ کریں، بڑی بات ان کے ذمہ کریں، معمول کا کام ان کے ذمہ کریں، غیر معمول کا کام ان کے ذمہ کریں، کبھی بھی یہ اپنا کام پورا نہیں کرتے۔ مثلا طلاب کے لیے مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو ہوم ورک دیا جائے، مشق دی جائے کہ آپ یہ کر کے لائیں، کچھ ایسے ہیں کہ پوری طالب علمی کی زندگی میں ایک دفعہ بھی مشق پوری کر کے نہیں لائے، یہ قالی ہیں۔ اور صرف مشق لکھنا نہیں ہے، ہر کام ایسے ہے، ان کے ذمہ کوئی بھی کام لگائیں یہ پورا نہیں کر سکتے اور نہیں کریں گے۔ یہ ناکامی کا بڑا سبب ہے، اپنی ناکامی کا اور اس مجموعے کی ناکامی کا جس کے اندر یہ شامل ہیں، جس کا حصہ ہیں، جس کا جز ہیں، یہ اس کی ناکامی کا بھی ذریعہ ہیں، یہ اسے بھی ناکام بنا دیں گے۔ مثلا ایک ٹیم میں ہے، آپ کی کھیل کی ٹیم ہے، کوئی اور کسی مقصد کے لیے ٹیم بنائی ہے آپ نے، اس ٹیم کے اندر قالی ہیں، قالی یعنی حوصلہ شکستہ، جو کبھی بھی اپنا کام سر انجام تک نہیں پہنچاتے، پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں، تھک جاتے ہیں، خستہ ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، نادم ہو جاتے ہیں، پشیمان ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں وہیں پر۔ اکثر ناکام لوگ تعلیم میں ناکام، زندگی میں ناکام، تجارت میں ناکام، کسب و کار میں ناکام، ازدواجی زندگی میں ناکام، قومی زندگی میں ناکام، یہ اس قبیل کے ہیں، قالی۔ ان سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، انہیں اصل میں کام سونپنا ہی نہیں چاہیے۔ انہیں لے آئیں تربیت گاہوں کے اندر اور ان کی بیماری کا علاج کریں، ان کے اندر یہ ہمت افزائی کریں، حوصلہ پیدا کریں اور وہ کمزوریاں جو دور کریں، تاکہ یہ کم از کم اپنا پار، اپنی ذمہ داری منزل تک پہنچائیں۔ اس کا انہیں مشق کروائیں، تمرین کروائیں کہ یہ چیز اٹھاؤ، اسے اپنی جگہ پر پہنچا کے آؤ۔ ایک دفعہ اٹھا کے لے جائے، پہنچائے، دوبارہ پھر دوبارہ اس کو یہی چیز دو کہ جو اپنی جگہ پر رکھ کے آؤ، اپنی جگہ پر ٹھیک طریقے سے رکھ کر آئے۔ یہ بچوں کی تربیت کے لیے یہ فارمولہ ہے، جو بچوں کی تربیت کے کفیل ہیں یہی کام کروائیں ان سے، یہی تربیت ہے ان کی کہ ایک کام جو ان کے ذمہ ہے وہ ان سے پورا کروائیں۔ اس کے قریب ہو گیا ہے، بعض اناڑی ہوتے ہیں، مربی معلم نہیں ہوتے، ویسے رحم دل لوگ ہوتے ہیں جو تعلیم یا تربیت کا شعبہ سنبھال لیتے ہیں، یہ بہت ہی ناکارہ بنانے میں یہ بڑے مؤثر لوگ ہوتے ہیں۔ اولاد کو اگر یہ ماں باپ ہیں رحم دل، جو بچوں کو کام کرنے سے پہلے روک دیتے ہیں کہ بس تھک گئے ہو آپ، رکھ دو، کتاب رکھ دو، کاپی رکھ دو، بس کافی ہو گیا ہے، یہ ناکام بنانے میں، بچوں کی شخصیت کو ادھورا چھوڑنے میں بڑے مؤثر ہیں۔ اگر معلم ہیں تو بھی ایسے، جن کو جلدی ہی رحم آ جاتا ہے کہ بس اتنا کام کر لیا ٹھیک ہے، کافی ہے، اتنا کافی ہے، نہ، یہ عادل نہیں ہے، یہ ٹیچر بھی عادل نہیں ہے، یہ ماں باپ متعادل نہیں ہے۔ آپ اس کو مشق کرواؤ، عادت بناؤ اس کی کہ ہمیشہ کام کو تکمیل کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، ہر صورت میں مکمل کرنا ہے۔ بے شک اب مکمل کرنے میں اتنی ضرورت نہیں رہی، اضطراب نہیں ہے، مکمل کیے بغیر بھی چھوڑ دوں تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، پھر بھی مکمل کرواؤ کاموں سے، تاکہ بچے کی شخصیت ناقص نہ رہے۔ کام دیا ہے آدھے میں، یہ فلاں جگہ چھوڑو، اس کو آدھے میں رکھ دیا، کہا ٹھیک ہے کوئی اور اٹھا لے گا، آپ جاؤ، نہ نہیں اٹھائے گا، واپس بلاؤ اس کو،
سویا ہوا ہے اٹھاؤ، جس حالت میں ہے اٹھاؤ کہ اپنا کام تکمیل کرو. اس سے کیا اثر بچے کی شخصیت کے اندر پڑے گا کہ قلوب ختم ہو جائے گا. یہ ناقص ادھورے کام کرنا، ہدف سے پہلے تیر پھینکنے کا عمل ختم ہو جائے گا اس کی شخصیت سے. اس کا ذہن مان لے گا، اس کا نفس مان لے گا کہ مجھے ہر کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے، ہر ذمہ داری منزل تک پہنچانی ہے. راستے میں بہانے نہ بنائیں. طبیعت خراب ہو گئی، فلاں ہو گیا، بھوک لگ گئی، پسینہ آ گیا، درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، پاؤں میں درد ہو گیا، یہ بہانے نہیں ہیں. ہر صورت میں اگر فرض کرو کسی کو موت بھی آ گئی ہے نا، تو موت کو بھی ٹال دو کہ پہلے میں یہ چیز مقصد پہ پہنچا دوں پھر مروں گا. مقصود تک پہنچائے بغیر مرنا نہیں ہے، ناکام ہو، قالی ہو اس صورت میں. یہ بڑا لشکر ہے. اکثر انسان بیماری قلوب میں مبتلا ہیں. ارادے توڑ دیتے ہیں، ارادوں کو تکمیل نہیں کرتے، اپنے ہی ارادے تکمیل نہیں کرتے، اپنے ہی عزائم پورے نہیں کرتے، اپنی ہی نیتوں کو انجام تک نہیں پہنچاتے، اپنے منصوبے تکمیل نہیں کرتے. اکثریت اس طرح سے ہیں، عورتیں اور مرد. ٹھانتے بہت اچھی ہیں، عزائم بڑے اچھے اچھے کرتے ہیں، لیکن بیچ میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. بڑے تعمیری سوچتے ہیں، اقدامات کرتے ہیں. اب میں یہ کروں گا، زندگی میں ایسے کروں گا، آج شب ایسے کروں گا، آج دن ایسا کروں گا، اس ماہ رمضان میں ایسے کروں گا، اور وہیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو. یہی ادھورے آگے چل کر یہ ناکامیوں کا سبب بنتے ہیں، بڑی بڑی ناکامیوں کا. کس کی ناکامی کا؟ یہ دین کی ناکامی کا بھی سبب بنتے ہیں، یہ مملکت کی ناکامی کا سبب بنتے ہیں، یہ قوم کی ناکامی کا سبب بنتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ اپنے امام و پیشوا کی ناکامی کا سبب بنتے ہیں. یہ جو ذمہ داری منزل تک نہیں پہنچا سکتے، تیر ہدف تک نہیں پھینک سکتے، ضعف و کمزوری کی وجہ سے، ارادی ضعف کی وجہ سے. امیر المومنین کو سب سے زیادہ شکوہ انہی کا تھا. لشکر امیر المومنین قالیوں کا لشکر تھا، سست عناصر. مولا رومی نے بہت خوبصورت ترجمانی کی ہے اپنی معروف نظم میں، جو علامہ اقبال نے بھی اپنی مثنوی کا سرنامہ قرار دیا ہے، جس کو زین ہمراہان سست، یہ ترجمانی ہے گویا امیر المومنین کے حالات کی. زین ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، یہ سست ساتھی، حوصلہ شکستہ ساتھی، یہ کمزور ارادے کے ساتھی، سست ہمت والے ساتھیوں سے میرا دل اکتا گیا ہے. عیناً ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا. زن ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا اور رستم دستان نوارزوست. شیر خدا چاہیے مجھے اور یہ قالی ملے ہیں. شیر خدا وہی جو اپنا تیر ہدف تک پہنچاتا ہے، رستم داستان جو اپنا تیر ہدف تک پہنچاتا ہے پھر دم لیتا ہے. اور اکثر توانائیاں اسی طرح ضائع ہو جاتی ہیں. ہم اسی بیماری میں مبتلا ہیں، ہماری پاکستانی قوم اسی بیماری میں مبتلا ہے. ساری قالی ہیں، منزل تک کوئی بار بوجھ نہیں پہنچاتے. پاکستان کو نہیں پہنچا سکے. 72 سال ہو گئے ہیں، تعداد بڑھا رہے ہیں، آبادی بڑھا رہے ہیں، غلے بڑھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. پاکستان کو اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچایا. دین کے لیے لی گئی مملکت دین تک نہیں پہنچائی، دین اس میں نہیں لا سکے. ہندوؤں سے علیحدہ ہوئے تھے کہ آپ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے ہو، ہم لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں.
وہی لا الہ پاکستان نہیں لا سکے. کتنے قلوب کی حد ہے یہ، ناتوانی کی حد ہے یہ. 72 سال میں چائنا دیکھیں کہاں جا پہنچا ہے. چائنا اور پاکستان ہم عمر میں، بلکہ چائنا 1 سال چھوٹا ہے پاکستان سے. ایک سال چھوٹا بھائی کہاں جا پہنچا ہے اور 1 سال بڑا بھائی کہاں پھنسا ہوا ہے ابھی، چائنا کے در پہ جھکا ہوا ہے. چائنا دنیا پہ مسلط ہو گیا ہے، اپنی اقتصادی امامت دنیا کے اوپر قائم کر دی ہے. ٹھونسی ہے اس نے، امریکہ کو میدان سے نکال رہا ہے. اور ہم دیکھیں ہماری کیا حالت ہے اس وقت. یہ کس وجہ سے ہے؟ ایک اس وصف کی وجہ سے ہے کہ ہم عالی ہیں ارادے میں، سست ہیں، سست ارادہ لوگ ہیں. نسل اندر نسل ہیں سست. اب ممکن ہے پچھلی نسلیں ایسی ہوں جنہیں یہ توجہ نہیں دلائے گی. بس اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی، دھیان نہیں ہوتا. اگر کوئی دھیان کرا دیتا تو ہم کر لیتے یہ کام. اس وقت کسی نے دھیان نہیں دلوایا. آج میں جب اپنا سوچتا ہوں ماضی گزشتہ، قدم قدم پہ بہت حسرتیں ہوتی ہیں، ہر قدم پہ حسرت ہوتی ہیں. اے کاش فلاں مرحلے میں کوئی متوجہ کر دیتا. توجہ ہی نہیں تھی ان مسائل کی طرف. بچپن میں کوئی ان چیزوں کی طرف متوجہ کر دیتا، جوانی میں کوئی متوجہ کر دیتا، تعلیم کے زمانے میں کوئی توجہ دلا دیتا، کوئی دھیان کرا دیتا، اسکول میں کوئی دھیان کرا دیتا، مدرسے میں کوئی ان امور کی طرف دھیان دلا دیتا. شدید حسرت ہوتی ہے بہت. چونکہ جب انسان جوانی گنوا کے سب کچھ ضائع کر کے کسی چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے نا، تو پھر دکھ ہوتا ہے آدمی کو کہ وہ سرمایہ تو چلا گیا، اب دھیان اب آیا ہے، توانائی ختم ہو گئی ہے، فرصت ختم ہو گئی. آپ اس لیے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو وقت کے اوپر دھیان دلایا جا رہا ہے. لیکن آپ کی مصیبت زیادہ ہے. کیوں؟ کہ آپ کا رویہ، آپ کی منطق بہت نامناسب ہے. کون سی؟ قرآن جس کو بتا رہا ہے سمعنا و عصینا. سنا ہے لیکن کرنا نہیں ہے. قالی تباہی ہے، قوم پوری، ملت پوری، نسل پوری. ہمارے پچھلے جو گزرے ہوئے بزرگان وہ بھی ایسے ہی تھے. وہ بھی کوئی بلند ارادہ، بلند ہمت لوگ نہیں تھے. چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے اور جلدی تھک جاتے تھے، خستہ ہو جاتے تھے. وہ بڑا کام کرتے ہوئے انہیں بھی مشکل پیش آتی تھی. ہمارے اندر بھی انہوں نے یہی احساس ڈالا ہے. بس اپنی زندگی گزارو، ایک چھوٹی سی ملازمت ہو، چھوٹی سی ڈگری لو. یہ پاکستانیوں کا منشور ہے. ایک چھوٹی سی ڈگری ہو، ایک چھوٹی سی ملازمت ہو، چھوٹی سی تنخواہ ہو، چھوٹی سی درآمد ہو، اس کے اندر چھوٹا سا گھرانہ ہو، چھوٹا سا گھر ہو، اور چھوٹی سی زندگی ہو، اور پھر بہت بڑی جنت ہو آگے. اس چھوٹی سے کیا بڑی نکلے گا اندر سے؟ چھوٹی سے تو چھوٹی، بس چونٹی سے ہاتھی پیدا ہوگا. چونٹی اگر یہ کہ میں چونٹی رہوں لیکن میرا بچہ ہاتھی ہو، یہ تو ناممکن ہے. بعض تو جنت میں بھی کہتے ہیں چھوٹی سی ہی کافی ہے، وہاں بھی اتنی بڑی ہمیں نہیں چاہیے. نہ عزیز من، ہمیں چھوٹے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حشرات بنائے ہوئے تھے. زمین پہ تھے، ہمارے آنے سے پہلے حشرات الارض تھے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے. چرندے پرندے، یہ چھوٹے کاموں کے لیے سب اللہ نے بنایا ہوا تھا. حتیٰ ملائکہ کے ہوتے ہوئے بھی انسان کی ضرورت پڑی، چونکہ ایک بڑا کام کرنا تھا یہاں پر زمین پہ. بڑے عزم کے لیے صاحبان عزم چاہیے، صاحب ارادہ، حوصلے والے چاہیے، تاکہ بڑے کام کرنے ہیں. زمین پہ اللہ کی ربوبیت کا نظام قائم کرنا ہے.
چھوٹے کیوں سوچتے ہو؟ چھوٹی سی ڈگری، چھوٹی سی تعلیم، چھوٹی سی تنخواہ. آگے بڑھو، سوچو اس کو. دنیا تسخیر کرو. پوری دنیا میں کوئی چھوٹا نہیں سوچتا. مثلا اب امریکہ میں دیکھو، وہ سب چاہتے ہیں افغانستان پہ بھی ہماری حکومت ہو، پاکستان پر بھی ہماری حکومت ہو، چائنا پر بھی ہماری حکومت ہو، ہندوستان پر بھی ہماری حکومت ہو. اب یہ صہیونی بچے، یہودی بچے اسرائیل میں، وہ چھوٹے ذہن کے بنا رہے ہیں ان کو نا. وہ صہیونی بچوں کو کیا بنا رہے ہیں کہ یہ عرب سرزمین بھی تمہاری ہوگی، یہ پاکستان بھی تمہارا ہوگا، یہ ترکی بھی تمہارا ہوگا، یہ مصر بھی تمہارا ہوگا، یہ جتنے مسلمان ہوں گے، جتنے ممالک ہیں، یہ سب یہود کے ہوں گے. وہ انہیں چھوٹا تربیت نہیں کرتے. اور اس سے بڑا خطرہ ہے غلو کا. قالی پھر چونکہ قالی ہدف سے پہلے ہی رک گیا ہے، یہ سٹارٹ ہو سکتا ہے دوبارہ. گاڑی تھی بند، گاڑی خراب ہو گئی، رک گئی، اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ حرکت میں لایا جا سکتا ہے. مصیبت ساری غالی کی ہے، چونکہ حد سے آگے چلا گیا ہے، ہدف سے پار ہو گیا ہے، یہ واپس نہیں آ سکتا. یہ محاورہ بھی ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آ سکتا، دوبارہ کمان میں نہیں آ سکتا. ایک دفعہ نکل گیا، نکل گیا. راستے میں گرا ہوا دوبارہ ہدف تک پہنچایا جا سکتا ہے، قالی کو تیار کر کے حرکت میں لایا جا سکتا ہے، لیکن غالی کو ہرگز واپس نہیں لایا جا سکتا.